نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی 183 سے 185 کی آیتوں کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آیت 183: ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ آیت 184۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ اس طرح ہے: اے ایمان والو، پہلے لوگوں کی طرح تم پر بھی چند دنوں کے روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں گناہوں سے بچنے کی عادت ہو۔ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے، اور جن میں روزوں کی طاقت نہیں ہے وہ ہر روزے کے بدلے ایک محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جس نے نفلی نیکی کی وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے روزے رکھنے ہی بہتر ہیں اگر تمہیں روزوں کے ثواب کا علم ہو۔ یہ ترجمہ تھا آیت 183 اور 184 کا۔ اب تفسیر آیت 183۔ روزوں کا بیان۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنوں سے خطاب ہے کہ تم پر پہلی قوموں کی طرح چند دنوں کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لہذا سال کے سال ہر رمضان میں روزے رکھو۔ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے، ہم بستری سے اور فحش وغیرہ سے اللہ کی رضا کے لیے رک جانے کا نام ہے۔ یہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ روزے سے ردی اور گندے مواد سے اور گرے ہوئے اخلاق سے انسان کے اجسام و ارواح کا تنقیہ ہو جاتا ہے، اور اجسام و ارواح پاک و صاف ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر امت پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اگر پہلوں نے اس فریضے کی ادائیگی میں سستی کی تو تم چستی دکھاؤ، اور روزے خاص اہتمام اور پوری شان سے رکھو۔ سورہ مائدہ کی آیت 48 میں فرمایا ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ مقرر فرما دیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، لہذا نیکیوں میں سبقت کرو۔ در حقیقت روزوں سے بدن ردی اخلاق سے اور دل ناپاک و رذیل اخلاق سے پاک ہو جاتا ہے، اور یہ شیطانی راہوں کو روک دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے قافلہ سالار امت نے فرمایا نوجوانوں، اگر تم میں سے کوئی نکاح پر قادر ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہیے، اور جسے نکاح کی قدرت نہ ہو اسے روزہ رکھنے چاہیے، کیونکہ روزے شہوت کا زور توڑ دیتے ہیں۔ آیت 184 کی تفسیر: رمضان کے روزے فرض ہیں،
یعنی پورے سال میں صرف ایک ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، روزمرہ فرض نہیں، کیونکہ روزانہ روزے انسان کی طاقت سے باہر ہیں۔ شروع میں اسلام میں ہر ماہ میں 3 روزے 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے رکھے جاتے تھے، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ صوم و صلات کے 3 بتدریجی دور۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نماز کے بھی 3 دور ہیں اور روزوں کے بھی۔ نماز کے 3 دور یہ ہیں کہ شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینے میں 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، پھر تنسیخ قبلہ کا حکم آ گیا اور کعبے کو قبلہ بنا دیا گیا، یہ ہے پہلا دور۔ دوسرا دور یہ ہے کہ شروع میں نماز پڑھنے کے لیے ایک دوسرے کو بلایا جاتا تھا، اس سے لوگ پریشان تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری زید بن عبدالربہ رضی اللہ تعالیٰ آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایک خواب جو بیداری ہی جیسا تھا دیکھا ہے کہ ایک شخص سبز کپڑوں میں قبلے کی طرف منہ کر کے چیخ چیخ کر یہ کلمے کہہ رہا ہے۔ پھر آپ نے پوری اذان بیان کی، پھر اسی شخص نے تھوڑی سی دیر کے بعد تکبیر کہی جس میں 2 بار قد قامت الصلاۃ زیادہ کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ کلمے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو یاد کرا دو، وہ اذان دیا کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے بلال رضی اللہ عنہ نے انہی کلموں کے ساتھ اذان دی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے بھی آپ سے اسی طرح کا خواب بیان کیا اور فرمایا کہ یہ سعادت مجھ سے پہلے زید نے لوٹ لی۔ تیسرا دور یہ ہے کہ شروع میں اگر کوئی مسجد میں جاتا اور نماز ہو رہی ہوتی تو یہ معلوم کر کے کہ کتنی رکعتیں ہو گئیں، پہلے وہ رکعتیں پڑھ کر پھر جماعت میں شامل ہوا کرتا تھا۔ ایک دن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہنے لگے کہ میں جس حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں گا اسی حال میں جماعت میں شامل ہو جاؤں گا اور چھوٹی ہوئی نماز سلام کے بعد پوری کر لوں گا۔ آخر انہوں نے ایسا ہی کیا اور چھوٹی ہوئی رکعتیں سلام کے بعد پوری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ نے تمہارے لیے ایک سنت ایجاد کر دی، تم بھی اسی طرح کیا کرو۔ روزے کے 3 دور یہ ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو آپ ہر مہینے میں ایام بیض کے روزے رکھا کرتے تھے اور محرم کی 10ویں تاریخ کا بھی۔ پھر اللہ نے آپ پر روزے فرض کر دیے، مگر روزے رکھنے اور فدیہ دینے کا اختیار عطا فرما دیا۔ جو چاہتا روزے رکھ لیتا اور جو چاہتا فدیہ دے دیا کرتا تھا۔ پھر اللہ نے تندرست وغیر مسافر پر رمضان کے روزے فرض کر دیے اور بیمار و مسافر کو روزے نہ رکھنے اور دیگر دنوں میں ان کی تعداد پوری کرنے کا حکم دے دیا، اور فدیہ اس بوڑھے آدمی کے لیے بحال رہا جو روزے نہ رکھ سکتا ہو۔ یہاں تک 2 دور ہوئے۔ تیسرا دور یہ ہے کہ شروع میں سونے سے پہلے کھانا پینا اور جنسی تعلق حلال تھا اور سونے کے بعد حرام۔ ایک انصاری جن کا نام سرما تھا روزے میں دن بھر کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا یہ بیچارے گھر آئے اور عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا کھائے بغیر سو گئے۔ پھر دوسرے دن بھی روزہ رکھا۔ آج یہ شدت بھوک و پیاس سے کافی نڈھال اور نازک حالات میں تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل میں تھکا ہارا اپنے گھر پہنچا اور کھانا کھائے بغیر میری آنکھ لگ گئی، اس لیے آج کی بھوک و پیاس نے مجھے بہت ہی نڈھال کر دیا ہے۔ اسی طرح اتفاق سے عمر رضی اللہ عنہ نے سونے کے بعد اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، پھر نادم ہو کر دربار رسالت میں آ کر اپنا واقعہ بیان کیا۔ اس پر احل لکم لیلۃ الصیام اتری۔ شروع میں محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جاتا تھا، پھر جب رمضان فرض ہو گیا تو عاشورے کا روزہ جو چاہتا رکھتا اور جو چاہتا چھوڑ دیتا، یعنی عاشورے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ فدیہ بے حد بوڑھوں کے لیے ہے۔ پھر فرمایا، جو روزوں کی طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دے دیں۔ اوپر معاذ والی حدیث گزر چکی ہے کہ یہ حکم ابتداء اسلام کا ہے، اس کے بعد والی آیت نے یہ حکم منسوخ کر دیا۔ ابن عباس ذرا فرماتے ہیں کہ اس آیت نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا۔ اب یہ حکم ان بوڑھوں کے بارے میں ہے جو روزے نہ رکھ سکتے ہوں، اگر وہ چاہیں
تو بجائے روزہ رکھنے کے روزانہ ایک محتاج کو کھانا کھلا دیں۔ بہرحال مقیم و تندرست اور طاقتور کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اسے روزے رکھنے ہی پڑیں گے۔ البتہ بہت بوڑھوں کو روزے چھوڑنے کی اجازت ہے اگر ان سے روزے نہ رکھے جاتے ہوں، کیونکہ انس رضی اللہ عنہ نے اپنے بڑھاپے میں 1 یا 2 سال ہر روزے کے بدلے ایک محتاج کو گوشت روٹی کھلائی تھی اور روزے چھوڑ دیے تھے۔ حاملہ اور مرضعہ روزہ نہ رکھیں اور فدیہ دے دیں، کیونکہ یہ بھی بوڑھوں کے حکم میں شامل ہیں، جبکہ انہیں بچوں کے کمزور ہو جانے کا ڈر ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آیت 185۔ ترجمہ: رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت کی اور جھوٹ و سچ میں پہچان کرنے کی صاف صاف اور روشن دلیلیں ہیں۔ پھر تم میں سے جو شخص اس میں غیر مسافر ہو اس پر اس مہینے کے روزے رکھنے واجب ہیں، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ تعداد پوری کر لینی چاہیے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم تعداد پوری کر لو اور اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ یہ ترجمہ تھا آیت 185 کا۔ اب اس آیت کی تفسیر۔ رمضان کی فضیلت اور نزول قرآن۔ اس آیت میں ماہ رمضان کی فضیلت کا بیان ہے کہ اللہ نے اس مبارک مہینے کو قرآن اتارنے کے لیے مخصوص فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیمی صحیفے رمضان کی پہلی رات میں، تورات چھٹی رات میں، انجیل 13ویں میں اور قرآن 24ویں میں اترا۔ سابق تمام آسمانی کتابیں ایک ہی دفعہ اکٹھی اتری، مگر قرآن شب قدر میں لوح محفوظ سے بیت العزت میں ایک ہی بار اترا۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں تک حسب ضرورت وقتاً فوقتاً اترتا رہا۔ سورہ قدر کی آیت 1 میں فرمایا، ہم نے قرآن شب قدر میں اتارا۔ سورہ دخان کی آیت 3 میں فرمایا، ہم نے قرآن برکت والی رات میں اتارا۔ قرآن کی فضیلت۔ اس آیت میں قرآن کی تعریف ہے کہ اللہ نے اسے دلوں کی روشنی بنا کر بھیجا ہے۔ اگر لوگ اس پر ایمان لا کر اس کی روشنی میں قدم بڑھائیں اور اس کے احکام پر عمل کریں تو راہ پا جائیں۔ اس میں ایسے روشن اور کھلے دلائل ہیں کہ اگر کوئی سمجھدار ان میں غور و فکر کرے تو وہ صحیح راہ پا سکتا ہے اور گمراہی سے ہٹ کر راہ ہدایت پر آ سکتا ہے۔ قرآن ہدایت کی گمراہی سے، حق کو باطل سے، سچ کو جھوٹ سے اور حلال کو حرام سے الگ چھانٹ دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ مقیم پر روزے رکھنے واجب ہیں۔ جب ہلال رمضان نظر آ جائے تو کوئی تندرست ہو اور اپنے گھر پر ہو اسے روزے رکھنے پڑیں گے۔ چونکہ آغاز اسلام میں ایسے لوگوں کو روزے چھوڑنے کی اجازت تھی، اس لیے اس آیت سے وہ اجازت منسوخ ہو گئی اور بیمار و مسافر کو روزے چھوڑنے کی اجازت دی گئی، اور یہ ہدایت کی گئی کہ ان کی تعداد دوسرے دنوں میں تندرست ہو کر یا گھر آ کر پوری کر لی جائے۔ یعنی اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو اور اسے روزہ رکھنا دشوار ہو، یا روزہ رکھنے سے تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہو، یا سفر میں ہو، تو جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں انہیں گھر آ کر یا تندرست ہونے کے بعد رکھ لے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ یہ اللہ کی نرمی و رحمت کا تقاضا ہے کہ دین میں ہر طرح کی آسانی ہے۔ اللہ کے ذکر کی فضیلت۔ وَلِتُكَمِّلُوا اللہ، یعنی عبادتوں کے اختتام پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی بڑائی بیان کرو،
چنانچہ حج کے بارے میں فرمایا سورہ بقرہ کی آیت 200 میں، پھر جب تم احکام حج پورے کر چکو تو اپنے باپ دادا کے ذکر کی طرح بلکہ اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ سورہ جمعہ کی آیت 10 میں فرمایا جب نماز ختم ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ، روزی ڈھونڈو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو تاکہ فلاح و کامرانی نصیب ہو۔ پھر فرمایا تاکہ تم شکر کرو، یعنی فرائض ادا کر کے ناجائز کاموں سے بچ کر اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کر کے شکر کرو۔ ممکن ہے کہ تم رب کے احسان مند و شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں کی فہرست میں شامل فرما لے اور ہماری لرزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما کر نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بخیر کرے، آمین یا رب العالمین۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت 183 سے 185 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔